where law speaks. لا کاسٹ پاکستان میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم کیس پر بات کریں گے جس نے کافی آپ کہہ لیں توجہ حاصل کی، نور مقدم قتل کیس۔ جی بالکل، خاص طور پر جو ہمارے نوجوان وکلاء ہیں ان کے لیے اس میں سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ جی، یہ واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا 20 جولائی 2021 کا ہے۔ اسلام آباد میں سابق سفارتکار کی بیٹی نور مقدم کا قتل۔ جی بالکل۔ اور ملزم ظاہر جعفر۔ ہاں، ظاہر جعفر کی رہائش گاہ پر بڑا بے ایمانہ واقعہ تھا، تشدد اور پھر سار قلم کرنے کا معاملہ۔ اور اس پر رد عمل بھی بہت شدید آیا تھا پورے ملک سے۔ #جسٹس فار نور ٹرینڈ کر رہا تھا۔ بالکل، بہت غم و غصہ تھا اور خواتین پر تشدد کا مسئلہ ایک دم سے سامنے آ گیا۔ ٹرائل بھی پھر تیزی سے چلا۔ چلیں سیدھا شواہد پر آتے ہیں۔ استغاثہ نے کیس کیسے بنایا، کیا بنیاد تھی؟ دیکھیں، شواہد کئی قسم کے تھے۔ سب سے پہلے تو جو فورینزک ایویڈنس ہوتا ہے، اچھا، اس میں ظاہر جعفر کے فنگر پرنٹس تھے، ڈی این اے تھا جو مقتولہ کے کپڑوں سے میچ ہوا۔ پھر جو آلہ قتل تھا، چھری، اس پر بھی نور کا خون ملا اور زیادتی کی بھی تصدیق ہوئی پوسٹ مارٹم سے۔ اور وہ سی سی ٹی وی فوٹیج، اس کا بہت ذکر ہوا تھا۔ جی، وہ تو کیس کا ایک اہم ستون سمجھ لیں۔ اس فوٹیج میں صاف نظر آ رہا تھا کہ نور کھڑکی سے کود کر بھاگنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اوہ! پھر ظاہر جعفر ان کے پیچھے جاتا ہے، انہیں پکڑ کر گھسیٹ کر واپس اندر لے جاتا ہے۔ اور ملازمین کا کیا کردار تھا اس فوٹیج میں؟ ہاں، ملازمین بھی نظر آئے گیٹ بند کرتے ہوئے۔ تو یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر آ گئیں۔ اس فوٹیج کی آتھینٹسٹی پر سوال نہیں اٹھایا گیا؟ اٹھایا گیا تھا بالکل، لیکن اس کی باقاعدہ فورنزک اور فوٹوگرامیٹرک جانچ ہوئی پنجاب فورنزک سائنس ایجنسی سے۔ اچھا، اور یہ ثابت ہوا کہ فوٹیج اصلی ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے، فورینزک ہو گیا، سی سی ٹی وی ہو گیا، اور کیا تھا؟ اور بھی چیزیں تھیں، مثلا ظاہر جعفر نے امریکہ کا ون وے ٹکٹ بک کرایا ہوا تھا۔ اچھا، یہ کب کی بات ہے؟ یہ قتل کے فوراً بعد کی بات لگتی ہے، جو اس کے فرار ہونے کے ارادے کو ظاہر کرتا تھا۔ پھر جائے وقوع سے پستول ملا، ایک آہنی نکلسٹر یعنی نکل ڈسٹر ملا، موبائل فونز کا ریکارڈ، کال ڈیٹا ریکارڈز، یہ سب بھی شامل تھے۔ اور پولیس کے مطابق شروع میں ایک اعترافی بیان بھی تھا ملزم کا۔ چلے اب اس نقطے پر آتے ہیں جو شاید سب سے زیادہ اہم ہے قانونی لحاظ سے، سپریم کورٹ کا فیصلہ اور یہ سائلنٹ وٹنس یا خاموش گواہ کا نظریہ، یہ کیا ہے؟ جی، یہ بہت اہم ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے تفصیلی فیصلے میں، جو ابھی حال ہی میں آیا ہے، اس نظریے کو اپنایا ہے۔ یعنی یہ کہ اگر آپ کے پاس مستند ڈیجیٹل شواہد ہیں، جیسے سی سی ٹی وی فوٹیج، ڈی وی آر، ہارڈ ڈسک، ٹھیک، اور یہ ثابت ہو جائے کہ ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی، تو انہیں بنیادی شہادت مانا جا سکتا ہے، پرائمری ایویڈنس۔ بغیر کسی عین شاہد کے؟ جی، بغیر کسی عینی شاہد کے بھی فوٹیج خود ایک گواہ بن جاتی ہے، ایک خاموش گواہ۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس سے پہلے تو الیکٹرانک ایویڈنس کو کوروبوریٹو یعنی تائیدی شہادت سمجھا جاتا تھا زیادہ تر۔ بالکل، یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے۔ سپریم کورٹ نے امریکہ، برطانیہ، کینیڈا کی مثالیں بھی دی ہیں، جہاں یہ اصول پہلے سے رائج ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل دور میں ہمیں قانون کو بھی اپڈیٹ کرنا ہوگا۔ تو نون مقدم کیس میں یہ فوٹیج سائلنٹ وٹنس کے طور پر استعمال ہوئی؟ جی ہاں، چونکہ اس کی آتھینٹسٹی ثابت ہو گئی تھی، تو عدالت نے اسے بنیادی شہادت کے طور پر قبول کیا، اور یہ ظاہر جعفر کی سزا کو برقرار رکھنے میں ایک اہم عنصر بنا۔ تو مستقبل میں نوجوان وکلاء کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ سی سی ٹی وی فوٹیج اور ڈیجیٹل شواہد کی اہمیت تو بہت بڑھ گئی۔ بہت زیادہ۔ اب انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ایسے شواہد کو کیسے حاصل کرنا ہے، کیسے محفوظ رکھنا ہے، یعنی چین آف کسٹڈی کیسے مینٹین کرنی ہے، اور عدالت میں پیش کیسے کرنا ہے۔ بالکل، اور اس کی فورینزک جانچ کتنی ضروری ہے۔ انہیں ڈیجیٹل فورینزکس کی بنیادی باتوں سے واقف ہونا پڑے گا۔ یہ اب لازمی ہو گیا ہے۔ چیلنجز تو ہوں گے اس میں۔ یقیناً ٹیکنالوجی کے ساتھ چیلنجز تو آتے ہیں، لیکن اب قانون نے راستہ واضح کر دیا ہے۔ اچھا، آخر میں سزاؤں کا کیا بنا؟ سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دیا فائنلی؟ سپریم کورٹ نے ظاہر جعفر کی جو سزائے موت تھی قتل کے جرم میں، یعنی دفعہ 302B کے تحت، اسے برقرار رکھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ البتہ جو ریپ کا جرم تھا، دفعہ 376، اس میں ٹرائل کورٹ نے سزائے موت دی تھی، اسے سپریم کورٹ نے عمر قید میں بدل دیا۔ اوہ، اچھا۔ اور اغوا یعنی 364 کی سزا کو کم کر کے 1 سال قید کر دیا۔
5 لاکھ روپے ہرجانہ جو لواحقین کو دینا تھا وہ حکم بھی برقرار رکھا ہے۔ اور جو باقی ملزمان تھے، ملازمین اور والدین وغیرہ؟ جو 2 ملازم تھے، افتخار اور جان محمد، جنہیں ٹرائل کورٹ نے 10 سال قید دی تھی ثبوت چھپانے کے الزام میں، جی، سپریم کورٹ نے ان کی سزائیں کم کر دی اور کہا کہ جتنی قید وہ کاٹ چکے ہیں وہی کافی ہے، انہیں رہا کر دیا جائے۔ اور والدین اور تھراپی ورکس والے؟ ان سب کی بریانی کو سپریم کورٹ نے بھی برقرار رکھا ہے جو ٹرائل کورٹ نے دی تھی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ کیس انصاف کی فراہمی کے ساتھ ساتھ قانونی طور پر سائلنٹ وٹنس کے نظریے کو متعارف کروا کر ایک لینڈ مارک بن گیا۔ بالکل، اس نے پاکستان میں ڈیجیٹل شواہد کی حیثیت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے۔ نوجوان وکلا کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ نظریہ ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم میں مزید کیا تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ جی، اور یہ بھی کہ ہائی پروفائل کیسز میں میڈیا کا، عوامی دباؤ کا انصاف پر کتنا اثر ہوتا ہے، یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ اور ڈیجیٹل شواہد کے آتھینٹسٹی ثابت کرنے کے عملی چیلنجز کیا ہوں گے؟ بالکل، یہ وہ سوالات ہیں جن پر غور کرتے رہنا چاہیے۔ امید ہے آج کی گفتگو ہمارے سامعین کے لیے، خاص طور پر قانون کے شعبے سے وابستہ افراد کے لیے معلوماتی رہی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جی، اور آئندہ بھی ہم نئے قوانین، اہم عدالتی فیصلوں اور قانونی معاملات پر بات کرتے رہیں گے، تو لا کاسٹ پاکستان کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور اگر آپ کسی خاص قانونی موضوع پر گفتگو سننا چاہتے ہیں تو اپنی تجاویز ہمیں ضرور بھیجیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔